السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، آپ تمام کی خدمت میں دی قرآن اکیڈمی کا ایک انتہائی خوبصورت پروگرام لے کر میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ پروگرام سرکار سیدنا موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز، جن کا ٹائٹل مستغنی عن الالقاب ہے، ان کے حوالے سے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز کا 231واں عرس مبارک انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی 22ویں تاریخ کو ہر سال کی طرح منعقد ہونے والا ہے، اور دی قرآن اکیڈمی کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم حضرت سرکار موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز کے حوالے سے بہت سی چیزیں جانیں گے، اور اگر آپ دل لگا کر سنیں گے تو آپ کے میرے ایمان کی تازگی کا یہ پوڈ کاسٹ سبب بنے گا۔ سرکار موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز دکن میں سلسلہ عادریہ کا سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں خانواد سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی جب بھی بات نکلتی ہے، سرکار موسیٰ قادری کے ذکر کے بغیر وہ بات نامکمل رہتی ہے۔ اس وقت سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے خاندان کی شان کے طور پر سرکار موسیٰ قادری دکن میں تشریف فرما ہے۔ سرکار موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز کے حوالے سے بہت کچھ جاننا ہے، اور معلومات اکٹھا کرنے کے لیے اور سرکار موسیٰ قادری کے احوال جاننے کے لیے جس شخصیت کو میں نے زحمت دی ہے، وہ سرکار موسیٰ قادری کے اس وقت سفیر ہیں، سفیر سلسلہ قادریہ موسویہ ہیں۔ اس وقت سرکار موسیٰ قادری کے خانوادے کا چہرہ آپ ہی ہیں، میری مراد خطیب زمن شہزادے غوث اعظم حضرت مولانا سید شاہ عالم مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی مدد اللہ العلی، جو کہ جانشین ہیں حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آج ہم نے حضرت سے گزارش کی کہ پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں، اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی کہ آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اس واسطے بھی خاص ہے کہ سرکار موسیٰ قادری کے حوالے سے پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، اور انہی کے گھر میں یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے۔ قدیم 200 سالہ قدیم گھر حضرت سرکار موسیٰ قادری کا، جو کہ گدی محل شریف کے نام سے جانا جاتا ہے حسینی علم میں، اسی مبارک گھر میں ہم بیٹھے ہیں۔ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں سرکار موسیٰ قادری کا وہ مصلی بھی ہے جہاں سرکار عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو انتہائی بابرکت مقام پر آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے بھی، دی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بھی حضرت خطیب زمن مدد اللہ العلی کا آج کے پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ تعالی سرکار موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز کے حوالے سے سب سے پہلا کوسچن حضرت کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں، اور آپ جانیں گے کہ ایمان تازہ ہوگا جب ہم اہل اللہ کے بارے میں اور بالخصوص سرکار موسیٰ قادری کے بارے میں جانیں گے، تو یقینی طور پر سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی توجہات ہم پر جاری ہوں گی۔ سب سے پہلا اور بنیادی کوسچن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار موسیٰ قادری کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور آپ کی ولادت کس سن میں ہوئی ہے، اور پھر آپ کا خاندانی پس منظر کیا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اولاً تو میں حضرت ترجمان قادریت گل گلزار قادریت تقدس مآب حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ سید شاہ رضوان بادشاہ قادری المعروف بھی ترجمان قادریت کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دی قرآن اکیڈمی کے تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس نہج سے جس طریقے سے آپ کا یہ ادارہ تصوف کے حوالے سے، احیاء تصوف کے حوالے سے خدمات انجام دے رہا ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کا یہ پیغام جہاں جہاں تک تصوف پہنچ رہا ہے وہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت تمہیدی کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا، اس پوڈ کاسٹ کا آغاز فرمایا ہے، اور آپ نے ایک چند جملوں میں ایک خوبصورت انداز میں سرکار مستغنی عن الالقاب سید شاہ موسیٰ صاحب قبلہ قادری قدس سرہ العزیز کا خاندانی پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں چونکہ آپ نے حکم فرمایا ہے۔ سرکار سیدنا موسیٰ قادری رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین دکن پر سید الابدال سلطان الفقراء سرکار سید شاہ عبداللطیف قادری الحموی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا کی اولاد امجاد میں وہ ممتاز و نمایاں نام ہیں جنہوں نے دکن کی سرزمین پر تصوف کے حوالے سے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ خانوادہ سرکار لاؤبالی کا خانوادہ قادریہ لطیفیہ، جو بعد میں حیدرآباد آنے کے بعد موسویہ سے موسوم ہوا ہے، دراصل یہ سرکار سید الابدال سلطان الفقراء ہی کی خانوادے کی شاخ ہے۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے حیدرآباد کی سرزمین پر وارد ہوئے، پھر آپ کے چوتھی پشت میں سرکار موسیٰ قادری پوترے ہوتے ہیں، یعنی سرکار سیدنا
پیشہ محی الدین ثانی اور ان کے صاحبزادے حضرت سید شاہ عبد المحی الدین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے سرکار سید شاہ محمد محی الدین قادر پاشا رحمہ اللہ جو درویش محی الدین قادری سرکار کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے صاحبزادے سرکار سیدنا موسیٰ قادری رضی اللہ یعنی تعالیٰ، پانچویں پشت میں پوترے ہوتے ہیں، چوتھی پشت میں سرکار پیشہ محی الدین ثانی، پھر وہاں سے سرکار سیدنا عبد اللطیف لاہوری، سرکار غوث الاعظم سے کتنے واسطوں میں سرکار پیرانی پیر غوث الاعظم دستگیر سے آپ 21ویں پشت میں اچھا نبیرہ ہوتے ہیں سرکار موسیٰ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ۔ اور سرکار کی پہچان جو سب سے بڑی ہے اس خانوادے کی، چونکہ ہم سلسلہ قادریہ سے نسباً اور مشرباً تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری پوری پہچان ہی سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر سے ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کے برادر کبیر، میرے برادر عزیز حضرت مولانا سید ہاشم عارف بادشاہ قادری صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سلسلہ قادریہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے بزرگان دین اس سلسلے میں آئے ہیں اور بالخصوص غوث پاک کی اولاد میں، انہوں نے اپنی آپ کو، اپنی ذات کو سرکار غوث اعظم کی ذات میں فنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا اوڑھنا بچھوڑنا، جاننا پہچانا اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ سرکار موسیٰ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، وہ تواریخ کی کتب میں جو موجود ہے شواہد، بالخصوص مشکات النبوہ میں جو آپ کے جانشین نے لکھی ہے، جو مایہ ناز کتاب ہے، صلحہ امت کے تذکار کے حوالے سے 1151 یا 1152 ہجری میں ہوئی۔ یہ سمجھ کے چلیے 12ویں صدی ہجری کے وسط میں سرکار موسیٰ قادری رحمہ اللہ حیدرآباد کی سرزمین پر اس خانوادے میں تولد ہوئے۔ ماشاءاللہ، تقریباً 300 سال گزرنے کو ہیں تقریباً انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ سرکار موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز کی ولادت تک کا تو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا، اور یہ بھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہاں آنے کے بعد مختلف سلسلوں کے اثرات مختلف خانوادوں پر، قادری خانوادوں پر بھی ہوئے، مگر سرکار موسیٰ قادری کا خانوادہ ہمیشہ قادریت پر جمع رہا، اور کسی اور سلسلے میں ان لوگوں نے بیعت اور ارادت کا سلسلہ کبھی جاری نہیں رکھا۔ پیور قادری، مضبوط قادری سلسلہ، حضرت پیرانے پیر سے وابستہ سلسلہ یہ ہے۔ بہت خوبصورت بات، ورنہ بہت سی قادری خانقاہیں اس وقت ایسی بھی موجود ہیں حیدرآباد میں کہ وہ قادری خانقاہیں ہونے کے باوجود چشتیہ سلسلے سے متاثر ہوئیں اور پھر وہاں پر سما کا سلسلہ جاری ہوا، مگر سرکار موسیٰ قادری کا خانوادہ ہمیشہ قادریت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہا۔ یہ سرکار پیرانے پیر کی خصوصی عنایت اس خانوادے پر یقینی طور پر رہی ہے۔ یہ تو ولادت ہو گئی الحمدللہ، تقریباً 300 سال ہونے کو ہیں، 4-5 سال گزرے تو انشاءاللہ سرکار موسیٰ قادری کی ولادت کو بچپنا سرکار موسیٰ قادری کا کیسے گزرا، کہاں پر گزرا، احوال کیا تھی۔ یہ تو سرکار موسیٰ قادری کا گھر تھا، تو کیا پہلے سے یہ گھر یہیں پر حضرت کی ولادت ہوئی یا ولادت کہیں اور ہوئی، پھر اس مقام پر تشریف لائے؟ اور میں اپنے ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، بڑی خصوصیت حضرت خطیب زمن مد ظلہ علی کی یہ ہے کہ سرکار موسیٰ قادری کی جو مسجد ہے اور سرکار موسیٰ قادری کا جو مصلی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد اور مصلی بھی آپ کی نگرانی میں دے دیا ہے۔ آپ اس مسجد کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، متولی بھی ہیں، نگرانی بھی فرماتے ہیں۔ تو یعنی ایک معنی میں سرکار موسیٰ قادری کا گھر بھی آپ کے پاس ہے، سرکار موسیٰ قادری کی مسجد بھی آپ کے پاس ہے، اور پھر سرکار موسیٰ قادری کی نمائندگی بھی آپ کے پاس ہے۔ تو بڑی توجہات سرکار موسیٰ قادری کی آپ پر ہیں۔ بچپنا سرکار کا کیسے گزرا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی۔ فقیر قادری نے جہاں تک خاندانی کتب میں پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے، سرکار سیدنا موسیٰ قادری رحمہ اللہ کا بچپن بہت منفرد تھا۔ ایام طفولیت میں جہاں بچے کھیل کود میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، سرکار موسیٰ قادری بچپن ہی کے ایام سے، یعنی ایام طفولیت ہی سے آپ پر مشیخیت کے آثار ہویدہ اور نمایاں تھے، اور آپ اپنے بچپن ہی سے اپنے معاصرین یعنی ہم عمر بچوں کو لے کر درس دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور درس حدیث دیتے، درس قرآن دیتے، اور تصوف کے حوالے سے گفتگو فرماتے، اصلاح ظاہر اور باطن پر بہت زیادہ توجہ دیتے۔ تو ایک خصوصیت سرکار موسیٰ قادری کی یہ تھی کہ بچپن ہی کے ایام میں شہر کے عمرہ کے بچے، یعنی انہی کی عمر کے تھے 5، 6، 7 برس کے، اور مریدین کے جو بچے تھے جو سرکار کے ہم عمر تھے، انہوں نے سرکار کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ سرکار نے کہا کہ میرے والد بزرگوار سرکار قادر پاشا رحمہ اللہ جو جانشین ہیں ہمارے اسلاف کے اجداد کے، وہ موجود ہیں، آپ ان سے مرید ہوں۔ صاحب مشکات النبوہ سرکار غلام علی قادری لکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض بچوں نے اسی بیعت پر اکتفا کیا۔ تو یہ آپ کے بچپن کی خصوصیت تھی۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ کہ آیا کہ سرکار موسیٰ قادری گدی محل احاطہ مصویہ میں پیدا ہوئے تھے؟ تو نہیں، سرکار موسیٰ قادری احاطہ مصویہ میں تولد نہیں ہوئے تھے، سرکار نے اس کو بعد میں اپنا مسکن بنایا۔ اور اس گھر کی تعمیر جہاں پر آپ ہم یہاں پر تشریف فرمائی، آپ کا ننیال ہے، اور یہ
میرا ددیال ہے. تو سرکار موسیٰ قادری نے یہاں پر بعد میں منتقل ہوئے اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، اور وصال مبارکہ تک بھی سرکار یہیں پر قیام کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات نے بہت خوبصورت آپ نے سماعت کیا کہ بچپن کیسا تھا، یعنی بچپنے سے وہ ولایت کے آثار ان پر یقینی طور پر ظاہر تھے، چونکہ بیعت کرنا، نصیحت کرنا، یعنی پیدائشی وہ پیر آگے چل کر بنے نہیں، بلکہ پیدائش سے اللہ پاک نے ان کو پیر اور ولی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. یہ تو بچپنا رہا سرکار موسیٰ قادری کا. آپ کی بیعت کس سے ہوئی، خلافت کس عمر میں آپ نے پائی، اور سلسلہ قادریہ کے پھر برکات آپ نے کیسے آگے منتقل فرمائی، اس پر بھی تھوڑی سی توجہ. سرکار کے والد بزرگوار سرکار سید شاہ محمد محی الدین قادر پاشا رحمہ اللہ نے ایام طفولیت میں ہی آپ کو اپنی تربیت میں لیا، اور آپ کی مستقل سکونت آپ کی پھوپھی کے مکان پر تھی، جیسا کہ تاریخ کتب میں لکھا ہے، جو مستعد پورے میں واقع تھا. تو سرکار اپنا بچپن وہیں گزارا کرتے تھے، اور چونکہ اس طرف ندی کا پل بھی پڑتا تھا، اور اس زمانے میں تو اس طرف قدیم شاہراہ بھی تھی اور قدیم شہر بھی تھا، تو سرکار وہیں قیام کرتے تھے، چاہے خانقاہی معاملات میں آپ کی پڑھائی پر کوئی اثر نہ ہو، آپ کی تعلیم پر کوئی اثر نہ ہو، تو تربیت کے لیے وہاں پر رہا کرتے تھے. تو سرکار پھر بعد میں جب ایک صاحب مشکات النبوہ نے لکھا ہے، خاندان کی دیگر کتب میں بھی ہے، کہ آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 15 برس کی ہوئی ہوگی، تو ایک مرتبہ آپ اپنے والد بزرگوار سے ملاقات کے لیے آئے. تو یہ خاندانی آداب تھے کہ وہ خود ایک ولی کامل ہیں، خود وقت ہیں، اور وہ اپنے جد اعلیٰ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی رحمہ اللہ قدس اللہ سر العزیز کے آستانے پر جاروب کشی میں مصروف تھے. وہ جھاڑو دے رہے تھے، اور جیسے صاحبزادے کو دیکھا کہ ولایت کے آثار نمایاں تھے، اور تو حضرت نے توجہ فرمائی اور یکایک بلایا، سینے سے لگایا، اور اپنا امامہ مبارک اتار کے ان کے سر اقدس پر باندھا، اور باندھ کر فرمایا کہ فقیر نے تم کو اپنے خاندان کی اجازت دے دی، خلافت دے دی، اور جو میری زندگی کے اوراد تھے، جو مجھ پر میرے بزرگوں نے ذمہ داری دیے تھے، جو اسکار تھے، جو میں اب تک اس کی پابندی کرتا آیا ہے، آج کے بعد میں وہ اسکار کی پابندی نہیں کروں گا، بلکہ میں تم کو حکم دیتا ہوں آج سے تم کو کرنا ہے. تو یہ سمجھے وہیں سے سرکار کی جانب اور خلافت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. یعنی بالکل کم سنی میں ٹین ایج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ کے فضل سے آپ کو اجازت بھی ملی، خلافت بھی ملی. اور پھر میں نے یہ سنا ہے کہ سلسلہ قادریہ کی اشاعت بے پناہ سرکار موسیٰ قادری سے ہوئی، اور اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرکار موسیٰ قادری سے وابستہ ہوئے. یہ کیا پاپولیرٹی کا سبب کیا تھا، اور کیسی پاپولیرٹی رہی سرکار موسیٰ قادری کی اس زمانے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سرکار موسیٰ قادری کی شخصیت نے کس قدر اثر انداز رہی سرکار موسیٰ قادری کی شخصیت دکن پر. عمرا پر آپ کے اثرات کیا مرتب ہوئے، عوام پر آپ کے اثرات مرتب کیا ہوئے، معاصرین کے درمیان آپ کیسے دیکھے جاتے تھے، اس حوالے سے آپ تھوڑی سی توجہ. 1171 میں سرکار کے والد بزرگوار کا وصال ہوا، اور سرکار موسیٰ قادری مسند سجادگی پر متمکن ہوئے، فائز ہوئے، اور سرکار نے وہیں سے خانوادے کی جو اشاعت کی ترویج کی جو ذمہ داریاں تھیں اسے قبول فرمائی. آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ انتہائی رقیق القلب تھے، اور آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ اس گدی محل سے متصل جو مکانات تھے وہاں پر سرکار نے باضابطہ ایک لنگر خانے کا اہتمام کیا. جس طرز پر آپ کے اور ہمارے جد اعلیٰ سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے لنگر خانے کی ہم نے بارہا زیارت کی ہے، اسی نہج پر یہاں پر لنگر خانہ سرکار نے قائم کیا تھا، اور صرف فقراء اور مساکین اور غرباء کو یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت تھی، ان کے لیے اہتمام تھا. اور بسا اوقات اس گھر میں فاقہ کشی ہوتی تھی، اور سرکار لنگر نہیں روکتے تھے. تو گھر کے محلات نے کہا کہ سرکار گھر لنگر خانے میں تو سب کچھ موجود ہے، پھر گھر میں فاقہ کیوں؟ تو سرکار ارشاد فرمایا کرتے کہ فقیر نے اس رقم کو فقراء کے لیے مخصوص کر دی ہے، مختص کر دی، اب اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم بھوکے رہیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. تو یہ ایک انتہائی تصوف کے حوالے سے، اور جو یتیمون الطعام کے حوالے سے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آل رسول کا خاص وصف ہے، اور یہی سرکار کی شہرت کا ایک سبب بنا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو علمی صلاحیتیں تھیں علم لدنی کے حوالے سے، تو بڑے بڑے علماء عمراء سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور تصوف کے انتہائی دقیق مسائل اور مسئلے اور سوالات جس کا حل، جس کا جواب انہیں کہیں اور نہیں ملتا، وہ سرکار موسیٰ قادری کی خدمت میں آتے. اور سرکار یہ کہتے ہیں کہ فقیر عاصی پرمعاصی امی ہے، یہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کے بعد جب جواب مرحمت فرماتے تو وہ جواب ملتا جو سینے کا جواب ہوتا، اور پھر اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. واہ 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 واہ.
سبحان اللہ. تو علم کے حوالے سے بھی اور خدمت خلق کے حوالے سے بھی سرکار موسیٰ قادری ممتاز رہے، اور یہ ایک سبب بنا سرکار موسیٰ قادری کی شہرت کا. معاصرین آپ کو کیسے دیکھا کرتے تھے؟ جو ساتھ کے اس زمانے کے علماء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کے قلب میں سرکار موسیٰ قادری کے لیے کیا تاثر کیا تھا؟ اس حوالے سے کچھ ملتا ہے کتابوں میں؟ جہاں تک دکن کا تعلق ہے، حضرت ترجمان قادریت میں آپ سے عرض کروں کہ صاحب مشکات النبوہ نے ہی، جو انتہائی ایک مستند کتاب ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اور ساری دنیا اس کتاب کو تسلیم کرتی ہے، جس میں 613 زائد صلحائے امت کے اذکار و تذکار موجود ہیں. 613 صلحائے امت اولیاء اللہ کے. ایک معنی میں یہ انسائکلوپیڈیا ہے، ایک معنی میں انسائکلوپیڈیا ہے، اور آج بھی لوگ اپنے نسب کی تحقیق کے لیے مشکات النبوہ کا سہارا ضرور لیتے ہیں. اور بعد کے جتنے تاریخ کے حوالے سے کام کیا گیا ہے، مورخین نے، انساب کے ماہرین نے، انہوں نے سب نے اس کتاب سے مرجع بنایا ہے، مرجع بنایا ہے اس کو، اور مبدا بنایا ہے. اس کے ذریعے ہی اس سے کوشش چینی کی ہے. اور جہاں تک سرکار موسیٰ قادری کا تعلق تھا، ایک تو خاندانی وجاہت اور نسب کی جو فضیلت تھی، ولی را ولی می شناس، اولیاء اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون کس نسب والا ہے. تو سرکار غوث پاک کی صورت ان کی صورت میں نظر آتی. تو ایک واقعہ جو مشکات النبوہ میں درج ہے اور جو بہت انہوکا ہے، وہ یہ کہ اس دور میں پتہ چلتا ہے کہ اہل تصوف اور اولیاء کرام کے درمیان کس قدر محبت تھی. صاحب مشکات النبوہ نے لکھا ہے کہ ولی کامل تھے جو سرکار بندہ نواز کی اولاد امجاد میں سے تھے، اور ان کا نام حضرت سید ستار حسینی آیا ہے. ان سے بیعت کرنے کے لیے لوگ جب ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ حسینی شہزادے ہیں اور آپ ولی کامل ہیں اور صاحب تصرف ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مشکات النبوہ میں درج ہے کہ وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صدر مشائخ حیدرآباد کی موجودگی میں ہم کسی کو مرید نہیں کریں گے. سبحان اللہ. اور عرض کرتے ہیں کہ اب جس کو مرید ہونا ہے وہ حضرت موسیٰ قادری کے پاس جا کر. سبحان. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے سلسلے چشتیہ ہو کہ سلسلے قادریہ ہو، کہ آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر ان کے پاس محبتیں تھیں، ایک خلوص تھا. اور پھر خلوص کے علاوہ مقام کا جاننا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو سرکار موسیٰ قادری قدر تھی، ایک بہت زیادہ قدر تھی. تو سرکار موسیٰ قادری کے پاس وہ اکثر لوگوں کو خدمت میں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مرید بالکل طور پر نہیں کروں گا. تو معاصرین پر سرکار موسیٰ قادری کا بہت زیادہ گہرا اثر تھا، اور تمام مشائخ دکن سرکار کو انتہائی قدر اور ادب کی نگاہ سے دیکھا کرتے. سبحان اللہ. سرکار موسیٰ قادری کی کتابیں یا پھر شعر شاعری میں کچھ آپ کا کنٹریبیوشن رہا؟ اس حوالے سے بھی سرکار موسیٰ قادری کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی دیوان یا کچھ کتابیں ان کی موجود ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیں کیا ہے. جی، صاحب مشکات النبوہ ہی نے رقم کیا ہے مشکات شریف میں سرکار کے ذکر کے حوالے سے کہ سرکار بہت زبردست شاعر تھے. اور آپ نے عربی میں، اردو میں، فارسی میں اور یہاں تک کہ ہندی میں بھی دیوان لکھا تھا. ماشاء اللہ. لیکن ایک خصوصی وصف یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنا دیوان جمع کروایا اور جمع کر کہا کہ لے کر آؤ. تو صاحبزادے اور مریدین اور فقراء وغیرہ سب کلام لے کر آئے. تو اسی گدی محل سے 500 میٹر کی دوری پر موسیٰ ندی کا تٹ ہے. تو سرکار وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے سرکار بیٹھ گئے کنارے پر. اس زمانے میں پانی بڑا تیزی سے دوڑتا تھا، وہاں پہ رواں دواں کی ندی جاری تھی، دریا جو. تو سرکار وہاں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سرکار نے دیوان کا ایک ایک صفحہ ورق پھاڑا اور پھاڑ کر کلام پڑھا. جیسا نعتیہ کلام تھا. تو کہا کہ یہ میں نے رسول اللہ کی خاطر لکھا ہے، اس سے مجھے دنیا کی شہرت مطلوب قطعی طور پر نہیں. میں نے جس کے لیے لکھا تھا اس کو سنا دیا اور وہ دریا میں بہا دیتے ہیں. اللہ. تو پھر مناقب نکالتے مولا علی کے، حمد نکالتے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ پڑھتے اور کہتے میں نے تیرے لیے لکھی ہے اور میں اس کو بہا دے رہا ہوں. تو ہوتے ہوتے کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوئی، بشمول شہزادے علی وقار کے جو صاحب مشکات النبوہ ہیں، جنہوں نے 100 سے زائد انتہائی اہم کتابیں لکھی ہیں، وہ کہنے لگے سرکار کرم. تو کہا فقیر کو شہرت مطلوب نہیں ہے، اسی لیے ان کو مستغنی عن الالقاب کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے سرکار کا، جو لوگوں نے سن رکھا تھا وہ یاد رہ گئے سرکار غلام علی شاہ کو اور خلفاء اور مریدین کو. نعتیہ شعر ہے سرکار کا فارسی زبان میں. کہتے ہیں کہ الغیاث ماہ تاباں الغیاث، الغیاث شمس رخشاں الغیاث، من غلامان ویم مسالخب بے کسارا اوست درما الغیاث. یہ نعتیہ سرکار کا دیوان تھا جو سرکار نے دریا کے حوالے کر دیا. اخلاص کا وہ اعلیٰ مرتبہ کہ اپنی کوئی چیز باقی نہ رہے نام اللہ کا. رہے نام اللہ کا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ سرکار موسیٰ قادری کی شاعری کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے بھی ایک تو بہت مشہور ہے کہ دریائے
موسیٰ دریائے موسیٰ میں جب طغیانی آئی، تو اس حوالے سے میں تو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک بھی پہنچے کہ وہ قصہ کیا ہے. آپ اگر اپنی زبان میں ارشاد فرما دیں تو بڑی مہربانی. جی، یہ ایک انتہائی اہم کرامت ہے سرکار موسیٰ قادری کی کہ حیدرآباد میں دریا بہتی ہے، اور آج کی نہیں، اس دور کی، جس میں پانی ہمیشہ جاری رہتا تھا اور بڑا صاف و شفاف تھا. تو طغیانی آئی تھی، اور اس دور میں ہمایت ساگر کا جو پل ہے، ڈیم ہے، وہ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اور عثمان ساگر جسے ہم گنڈی پیٹ کہتے ہیں، اس کا بھی ڈیم تعمیر نہیں ہوا تھا. تو سکندر جہاں کا دور حکومت تھا، جو تیسرے نظام تھے، جن کو سرکار سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، تو ان کو اس دور کے انجینئرز نے، جو موسمیات کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک ایسی طغیانی برپا ہونے والی ہے شہر حیدرآباد میں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور پھر تاریخ میں شاید ایسی طغیانی آئے یا پھر نہیں آئے. تو سرکار نے پوچھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، تو کہا کہ شہر کی جتنی اہم ترین عمارتیں ہیں، اس کی بنیادیں مخدوش ہو جائیں گی، اور ممکن ہے کہ چار مینار بھی گر جائے، اور ممکن ہے کہ مکہ مسجد کی عمارت بھی مخدوش ہو جائے. یہ بہت خطرناک پیش قیاسی کی گئی تھی، اور طغیانی بھی ویسی تھی. تو سکندر جہاں نے کہا کہ لوگوں سے مشورہ کیا، اس کے پاس علماء مشائخ سب بیٹھتے تھے، تو کوئی صورت ہے کہ اس طغیانی کو روکا جائے. تو ماہرین نے کہا کہ ہم تو بے بس ہیں، لیکن ایک شخصیت حیدرآباد میں موجود ہے جو غوث الاعظم کی اولاد امجاد میں سے صحیح النسب شہزادہ ہیں، اور وہ ولی کامل ہیں، اور وہ صاحب تصرف ہیں. وہ اگر چاہیں تو یہ طغیانی رک سکتی ہے، اس کا دھارا پلٹ سکتا ہے. تو سکندر جہاں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد کا شہر ہے، میں آپ کو آپ کے آباء و اجداد کا واسطہ دیتا ہوں. دستگیری کرنا آپ کے خمیر میں، آپ کے خون میں شامل ہے، کیونکہ آپ غوث الاعظم دستگیر کی اولاد ہیں. اس شہر کی آپ دستگیری فرمائیں. تو سرکار اپنے چند فقراء کے ساتھ نکلے، مریدین کے ساتھ، یہیں سے گدی محل شریف سے، اور موسیٰ ندی بالکل جو ہے 400-500 میٹر پر ہے، وہاں تشریف لے کر گئے، اور اپنا عصائے موسوی، عصائے موسوی کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، تو اس عصائے موسوی کو، وہ نبی اللہ کا تھا، یہ ولی اللہ کا عصا ہے، اور دونوں میں ہی معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں. تو سرکار نے اپنا عصا گاڑا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پاشا کہ مشکات النبوہ تو ہمارے خاندان کی کتاب ہے. چلیے، اس کے علاوہ جو اہم 2 کتابیں ہیں، تاریخ خورشید جاہی اور گلزار آصف جاہی، ان کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، اور کتابوں میں یہ درج ہے. ایسا نہیں کہ صرف خاندانی روایت زبانی طور پر چلی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل تاریخ ہے کہ فرط محبت اور عقیدت میں لوگ کچھ بھی اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ رقم کر دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. تو سرکار گئے، اور سرکار نے اپنا عصا گاڑا، اور پھر سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ تو موسی. اس تاریخ سے یہ دریا موسی سے موصوف ہو گئی. پہلے موسیٰ کہلاتی تھی. 2 دریائیں تھیں ٹریبیوٹریز اس کے، ایک عیسیٰ تھی، ایک موسیٰ تھی. اور یہ دونوں ملتے تھے، اور مل کر یہ ٹیپو خان برج کے پاس یہ دونوں وہاں پر ملتے تھے، اور مل کر ایک ہو جاتے تھے. تو وہ پہلے موسیٰ کہلاتی تھی. اب آپ دیکھیں آج جتنے تاریخ کے ڈاکیومنٹس ہیں اور پرانے دستاویز ہیں، ان سب میں موسی ریور لکھا جاتا ہے. موسیٰ ندی اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن لکھا موسی ریور کے نام سے، بالکل اخبارات موسی ریور کے حوالے سے. تو سرکار نے فرمایا موسیٰ ریور جو ہے موسی ریور ہو گئی، موسی ریور ہو گئی. سرکار نے فرمایا، تو جہاں پر عصا گاڑا، اور گاڑ کر فرمایا کہ خبردار اس کے اوپر نہیں جانا. پانی پورا نیچے اتر گیا، تھم گیا. تو یوں سرکار نے ایک بہت بڑا احسان کیا. حیدرآباد کے ایک شاعر نے یوں عرض کیا تھا کہ لپٹ کر پاؤں سے کہتا ہے پانی، رود موسیٰ کا ہولی کے شہر پر احسان موسیٰ قادری کا ہے. تو یہ ایک کرامت ہے سرکار کی. اس کے علاوہ بے شمار کرامات ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ کے نانا جان ہیں سرکار موسیٰ قادری پر. تو کرامات تو بہت طویل فہرست ہے اس کی. مریدین کی تعداد اس زمانے میں لگ بھگ کچھ ایسا کتابوں میں درج ہے کہ کتنے لوگ آپ سے وابستہ تھے؟ صاحب مشکات النبوہ نے خود لکھا ہے کہ سرکار موسیٰ قادری کے آج سے 250 برس پہلے، 231 والا سالہ تو یہ عرس ہے، 250 برس یعنی 250 برس پہلے آپ کل ملا کر چلیں تو وصال کے وقت سرکار کے 40,000 سے زائد مریدین تھے. اللہ اکبر. جبکہ پاپولیشن اتنا کم تھا اس دور میں. تو یوں سمجھ کر چلیں آپ کہ حیدرآباد لگ بھگ سرکار ہی کے دامن اقدس سے وابستہ تھا. سبحان اللہ. بہت بڑی تعداد میں لوگ وابستہ تھے سرکار کے دامن سے. اور جنازے کے حوالے سے بھی ملتا ہے، وصال کے حوالے سے بھی ملتا ہے. اب زندگی تو بہت طویل ہے، ساری باتیں تو کی نہیں جا سکتی. وصال مبارک کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں، اور پھر جنازے کے حوالے سے بھی کتابوں میں کچھ ملتا ہے، تو وہ بھی تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ کیا احوال رہے سرکار کے. صاحب مشکات النبوہ نے مشکات شریف میں رقم کیا ہے کہ سرکار کی عمر مبارک جب 63 برس کو آئی، یعنی سنت کی مطابق
بالکل 63 برس کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ سخت علیل ہوئے، اور آپ نے 40 دن ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی نشست میں 40 دن آپ بیٹھے رہے، یعنی قاعدے میں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے 40 دن، اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد کسی سے گفتگو نہیں فرماتے، بہت کم غذا استعمال فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ پھر فریش ہوئے، یعنی یوں سمجھ کے چلیے شوال میں آپ کی بیماری نے طوالت پکڑی اور بیماری کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس کے بعد سرکار فریش ہوئے بستر پر، تو یہ تقریباً 20-25 روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس اثنا میں آپ اکثر اپنی دائیں طرف پلٹتے اور کہتے کہ نفوس قدسیہ کے لیے، اولیاء کاملین کے لیے اور مردان حق کے لیے راستہ کشادہ رکھو، اور لوگوں کہتے اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ واہ واہ، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ ہی کے جد اعلیٰ سرکار پیشہ محی الدین ثانی کے حوالے سے سید الابدال سلطان الفقراء وارث علوم غوثیہ سرکار عبداللطیف لاہوبالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 40 سال کی عمر میں درجہ خطبیت کو پہنچے گا، سبحان اللہ، اور خضر کا مصاحب ہوگا۔ واہ واہ واہ، تو یہ جو خضر کے مصاحب سرکار پیشہ محی الدین ثانی ہوئے، تو پھر سرکار پیشہ محی الدین ثانی کی اولاد میں یہ سلسلہ چلا، سبحان پھر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللطیف الثانی جو آپ کے جانشین ہوئے وہ بھی مصاحب خضر ہوئے، پھر درویش محی الدین قادری بھی مصاحب خضر ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت محمد محی الدین قادر پاشا بھی مصاحب خضر ہوئے، پھر سرکار موسیٰ قادری بھی، یہاں تک کہ سرکار غلامی علی شاہ قادری الموسوی رحمہ اللہ جو مخطوطہ ہے مشکات شریف کا، اس میں لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کے جب مجھے حالات معلوم نہیں ہوئے تو میں نے خضر سے پوچھ کر لکھا ہے۔ تو یہ اس خاندان کا خاص وصف ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ حضرت سرکار عبداللطیف لاہوبالی کی کہ بطور تحفہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کاسہ مبارک دیا تھا وہ آج تک موجود ہے، یعنی آپ یہ بالکل صحیح بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم کے خانوادے میں سرکار لاہوبالی سے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا گہرا ایک محبت کا تعلق رہا، اور پھر وہ سرکار پیشہ محی الدین ثانی سے ہوتے ہوئے سرکار موسیٰ قادری تک، پھر سرکار غلام علی شاہ صاحب قبلہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی ایک قدیم رابطہ ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے سرکار موسیٰ قادری کے خانوادے کا۔ بہت خوبصورت انداز میں وصال مبارک کے بعد نماز جنازہ کہاں ادا کی گئی اور میت کا حال کیا رہا، تو اس حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمائیں؟ بالکل انتقال سے عین قبل سرکار یکایک اپنے بستر سے اٹھے اور کہا کہ فقیر استنجا کے لیے جائے گا اور وضو کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کئی دن سے لیٹے تھے، تو جانشین آگے بڑھے اور صاحب زدگان نے چاہ کے سہارا دے، تو سرکار نے جلال آمیز نظر ان پر ڈالی اور کہا کہ فقیر کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، سبحان اور اللہ، از خود اٹھے اور عصا تک سہارا نہیں لیا، اور لوگ متعجب ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ سرکار خود اٹھے اور جا کر خود وضو فرمایا اور فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی نفل، اور اس کے بعد سرکار لیٹ گئے اور لیٹ کر فرمایا اب فقیر کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، سبحان اور آپ کی نگاہیں چھت کی طرف مرتکز ہوئیں اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور صاحب مشکات النبوہ فرماتے ہیں کہ عجیب منظر تھا کہ میں نے دیکھا کہ صرف 2 قطرے آنسوؤں کے آپ کے چشمان مبارکہ سے ظاہر ہوئے ٹپ کے، اور وہ 2 قطرے نور کی شکل اختیار کیے، اور جیسے ستارے کی نور ہوتا ہے وہ نور کی شکل اختیار کیے، جیسے آج کل کے زمان ریز ہوتے ہیں لائٹ کے، بالکل، تو وہ 2 قطرے نکلے اور وہ نور کی شکل اختیار کر کے 7 مرتبہ سرکار موسیٰ قادری کے جسد اقدس کا انہوں نے طواف کیا۔ یہ صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف چلے گئے، اور پھر ایک کوہرام برپا ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر صاحب مشکات النبوہ آپ کے جو جانشین ہوئے انہوں نے کہا کہ جگہ چونکہ یہاں پر اتنی کشادہ نہیں تھی، تو پھر مکہ مسجد جنازہ لے کر گیا گیا۔ اچھا، تو جیسے آپ جانتے ہیں جب جنازہ مکہ مسجد پہنچا تو سارے کا سارا حیدرآباد، کیا عام کیا خاص، کیا بادشاہ کیا رعایا، کیا عمرہ کیا غربہ، یہ سب کے سب جنازے میں شریک رہے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مسجد سے درگاہ موسیٰ قادری تک، جو بعد میں موسیٰ قادری کی درگاہ سے موسوم ہوئی، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ آپ کے آبا و اجداد وہاں موجود ہیں۔ سرکار پیشہ محی الدین ثانی کا مقام و مرتبہ تو ظاہر سی بات ہے بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے، لیکن آپ کی جو عالمگیر شہرت تھی اس کی وجہ سے
درگاہ حضرت موسیٰ قادری سے موسوم ہو گئی، اور یہ بزرگوں کی خواہش بھی، عنایت بھی تھی سرکار موسیٰ قادری پر یقینی طور پر. اتنی بڑی تعداد میں لوگ جنازے میں شریک رہے سرکار موسیٰ قادری قدس سرہ العزیز کے. آپ کے صاحبزادے، شادیاں آپ نے کتنی فرمائیں، اولادیں کتنی ہوئیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. سرکار نے ویسے تو ایک ہی نکاح فرمایا سرکار موسیٰ قادری نے، اور آپ کے 4 صاحبزادے ہوئے. اچھا. پہلے صاحبزادے ہوئے حضرت سید شاہ غلامی علی قادری الموسوی، جو صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، بالکل، اور دکن کے سرزمین پر علماء حق میں ایک بہت بڑا ممتاز مقام ہے آپ کا. پھر دوسرے صاحبزادے حضرت سید شاہ غلام محمد قادری الموسوی، غلام قاسم قادری الموسوی، اور ان تینوں صاحبزادوں کو اولاد نرینہ نہیں تھی. تو چوتھے صاحبزادے جو میرے جد اعلیٰ ہیں ددیالی، اور آپ کے جد اعلیٰ ہیں ننیالی، حضرت سید شاہ غلام حسین قادری الموسوی المعروف حسینی پاشا قدس اللہ سرہ العزیز، یہ سرکار کے صاحبزادگان تولد ہوئے، اور انہی سے آپ کا سلسلہ نسب چلا ماشاء اور والدہ کی طرف سے آپ بھی اس یقینی طور پہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات. تو سرکار کے 4 صاحبزادوں میں سے علمی جانشین حضرت غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، البتہ نسب کا جو سلسلہ حضرت حسینی پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا. سرکار غلام علی شاہ صاحب، اور وہ جو گنبد ہے حیدرآباد کی خوبصورت ترین گنبدوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس کی تعمیر کس نے کروائی، اور سرکار غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی راست نگرانی میں اس کی تعمیر ہوئی، اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. سرکار موسیٰ قادری کے وصال کے بعد حضرت سید شاہ غلام علی قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فکر تھی کہ والد بزرگوار کا آستانہ کیسے تعمیر کیا جائے. ایک طرف جد اعلیٰ سرکار پیشہ معین ثانی کی چوکنڈی ہے، اور یہ کیسے ہو سکے کہ اس سے بڑی کوئی تعمیر کی جائے. تو آپ کو اشارے غیبی ملا کہ آگے بڑھو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانشین، ہمارے پوتے، ہمارے بیٹے کی گنبد تعمیر ہو. تو سرکار موسیٰ قادری کی روضے کی جب تعمیر شروع ہوئی پاشا، تو ایران سے اس زمانے میں آرکیٹیکٹس کو بلوایا گیا، اور سارا نقشہ از خود سرکار غلام علی قادری الموسوی نے تیار کیا، کیونکہ وہ علامہ تھے، تمام علوم اور فنون کے وہ ماہر تھے. انہوں نے خود ایک سانچہ، ایک نقشہ کھینچا. تو حیدرآباد کے کاریگروں نے اس وقت کہا، جو لیبر ہوتا تھا، کہ یہ اتنی باریک نقاشی، اور وہ بھی گچ میں، پتھر میں ہو تو ممکن ہے ہم کر لیں گے، لیکن گچی میں ہم، لائم سٹون میں یہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو کہا کون ہے جو کر پائے گا؟ میں نے جو نقشہ بنایا. تو کہا ایران سے کاریگر بلوانے پڑیں گے. تو اس زمانے میں ایران وغیرہ سے، اس کے اطراف و اکناف میں ماہرین تھے، وہاں سے کاریگر بلوائے گئے. اور اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ 15 سال لگے ہیں اس کو. 1215 میں 21 ذوالقعدہ کو سرکار کا وصال ہوتا ہے، اور 1230 میں گنبد مبارک کی تعمیر مکمل ہوتی ہے. 15 سال کا عرصہ، 15 سال. اور اس کی تاریخ بھی نکالی گئی، کخلدن و ارشن. 1230 میں وہ روضہ مقدسہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ پھر یہ سلسلہ جو خاندان کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں برکت عطا فرمائی، آج تک بھی وہ خاندان جاری اور ساری ہے. کون سی ایسی نمائندہ شخصیات ہیں جن کا ذکر آج کے اس پوڈ کاسٹ میں سمجھوں کہ ضروری ہے؟ میں انتہائی تیزی کے ساتھ چند نام آپ کی خدمت میں پیش کروں. اول تو آپ کے جانشین صاحب مشکات النبوہ، صاحب لطائف اللطیف وغیرہ ہوں، بہت بڑی تعداد ہے. پھر میں چاہوں گا کہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی سرکار غلام علی قادری الموسوی کے علمی خدمات کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ ضرور، اگر وہ آپ وعدہ کریں تو پھر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں اختصار کے ساتھ. تو آپ کے جانشین آپ ہوئے. اس کے بعد آپ کو چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی، تو آپ نے اپنے بھتیجے حضرت حسینی پاشا رحمہ اللہ کے صاحبزادے سے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح فرمایا. ایک ہی صاحبزادی تھی، اور وہ ہے حضرت پیراں پادشاہ قادری الموسوی، جن کو اپنا جانشین نامزد کیا. یعنی بھائی کو نہیں کیا، اپنے بھتیجے کو جانشین کیا. وہ ایک بڑی معروف شخصیت گزری ہیں. اس کے بعد پھر ایک انتہائی اہم نام جو آتا ہے، وہ ہے آپ ہی کے صاحبزادے افتخار الاکابر والاکارم حضرت سید شاہ مرتضیٰ قادری الموسوی مہاجر المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ پاک کو، اور میں ابھی کچھ دن پہلے حضرت ابو الفضل محمود قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب الاستعانت دیکھ رہا تھا. اچھا. اور استعانت میں آپ کے اور میرے نانا پروفیسر سید شاہ عبدالرزاق قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو خانوادہ قادریہ لطیفیہ موسویہ کی انتہائی قابل ترین اور مخلص ترین شخصیت تھی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے پروفیسر، انہوں نے اس پہ تغریس رقم کی ہے، اور انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ افتخار الاکابر والاکارم کا یہ جو ٹائٹل تھا، یہ ایسے ہی نہیں ملا تھا. یہ سلطنت عثمانیہ نے، جی، خلافت عثمانیہ کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، خلیفہ نے، کیونکہ اس وقت آپ خلافت عثمانیہ کے دور میں، اس وقت آپ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ کی خدمت میں پیش، اور آج بھی وہ تمغہ
تمغے کی شکل میں وہ ابوالفضل محمود قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادے میں موجود ہے. تو وہ بہت معروف شخصیت گزری. اس کے بعد پھر حضرت سید شاہ لطیف محی الدین قادری الموسوی اور آپ کے بڑے بھائی حضرت وحید القادری الموسوی رحمہ اللہ، یہ دونوں بھائیاں جو ہے بڑے مشہور اور معروف تھے، اور یہ عثمان علی خان کا دور ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں آپ کے خالو حضرت خطیب دکن رحمہ اللہ کی آمد ہے. حضرت چنو پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کا بھی بڑا رول رہا سلسلے قادریہ موسویہ کی اشاعت میں. حضرت عبدالرزاق قادری الموسوی جعفر پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ آپ کے میرے ہم دونوں کے نانا ہیں، حضرت کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی علمی خدمات اور دینی خدمات اور خلق خدا سے محبت، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. حضرت پروفیسر سید عبدالرزاق قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عالم جلیل گزرے ہیں، اور یونیورسٹی کے حوالے سے عثمانیہ یونیورسٹی میں آپ ہاسٹل کے وارڈن بھی رہے، پھر ڈپارٹمنٹ کے HOD بھی ہوئے. اور آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اس کے علاوہ تصوف کے حوالے سے آپ کی خدمات ہے ہی، بہترین شاعر بھی تھے، زبردست خطیب بھی تھے، ہمہ جہتی شخصیت تھی. لیکن ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جو حیدرآباد میں ہزاروں لوگوں نے جس سے استفادہ کیا ہے، وہ ہے لطیفیہ عربی کالج کا قیام. ماشاءاللہ. اور لطیفیہ عربی کالج ساؤتھ انڈیا کا فرسٹ اورینٹل کالج تھا. اچھا، باقی ساری کالجز بعد میں سقوط دکن کے بعد یہ سارے کالجز بعد میں آئے. یعنی عربی جس دور میں ناپید ہو گئی تھی، پڑھا نہیں جا رہا تھا، ایک تو خوف تھا پارٹیشن کے بعد کا، انڈیپینڈنس کے بعد کا، تو عربی زبان پڑھی. تو اس دور میں حضرت نے یونیورسٹی گرانٹس لائی تھی اس ادارے کے لیے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جو رہتی دنیا تک قائم دائم رہی. اور صدر مجلس علماء دکن رویت ہلال کمیٹی میں بھی آپ کا میں نے سنا ہے کہ بڑا رول رہا. ہاں آپ بحیثیت معتمد بھی آپ نے خدمت بحیثیت معتمد نے بھی آپ نے اس ادارے کی خدمات انجام دی ہیں مجلس علماء دکن اور رویت ہلال کمیٹی میں. اس کے بعد پھر حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ابھرتی ہے. حضرت کے بارے میں یقینی طور پر یہ بالکل ماضی قریب کی شخصیت جس نے پورے ہندوستان کو اپنی علمی خطابات کے ذریعے متاثر کیا اور لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا، اور اہل سنت و جماعت کی ترویج اور ارشاد، اور پھر حیدرآباد میں بالخصوص جو نرمی لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے میں بڑا رول حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انجام دیا، اور قادری سلسلے کو اور موسوی سلسلے کو آپ نے بڑے پیمانے پر پھیلایا. حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ چونکہ ایک بہت طویل پوڈ کاسٹ کا ایک عنوان ہے، زیادہ نہیں مختصر ہی صحیح. حضرت خطیب دکن، چونکہ سرکار موسیٰ قادری کا ذکر حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر مبارک کے بغیر نامکمل ہے. ارشاد فرما دے کہ آپ چونکہ صاحبزادے ہیں، آپ جانشین ہیں، آپ ان کے علمی وارث ہیں، آپ نے ان کے کام کو سنبھالا، ان کی خانقاہ کو سنبھالا، آپ کیسے دیکھتے ہیں حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. میرے والد بزرگوار شہزادے غوث اعظم خطیب دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار موسیٰ قادری کا حقیقی جانشین سمجھتا ہوں. سبحان اور اللہ. آپ کی زندگی ایک پرتو تھی ان کے کمالات کا، اور ایک طرف شہرت، جو کہ ہمارے خانوادے میں اکثر بزرگوں نے کونا نشینی، گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی ہے. بالکل. اور وہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، لیکن اور لوگوں میں مسجد کے باہر نہیں نکلنا اور زیادہ ٹائم مصلی کو دینا، اذکار میں مصروف رہتے، جو آتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتے، پھر اس کے بعد اسے چلتا کر دیتے. پبلک فگر وہ کبھی نہیں بنے عام طور پر. یہ بالخصوص سرکار موسیٰ قادری، سرکار والی سرکار کی اولاد میں حیدرآباد میں سرکار پیر شاہ محی الدین شانی کی شہرت کے بعد ایک شعرہ اٹھا، پھر تقریباً 150 پونے 200 سال میں سرکار موسیٰ قادری کا، اور ساری دنیا نے آپ کو جانا، مانا اور پہچانا، اور بہت مقبولیت آپ کو حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر ایک خلا رہا، اور پھر ویسی شہرت، یعنی مشہور تو بہت ہوئے لوگ، میں یہ نہیں کہتا خانوادے کے لوگ مشہور نہیں، لیکن وہ جو شہرت سرکار موسیٰ قادری کا خاصہ تھا وہی شہرت حضرت خطیب دکن کا خاصہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں، اور واقعی وہ شخصیت ایسی تھی جو لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا کرتی تھی، اور بے باکی اور بے خوفی اور کسی سے متاثر نہیں ہونا، یہ کچھ کمالات ایسے تھے جو اب اس زمانے میں یقینی طور پر کسی اور کے اندر نظر نہیں آتے. حضرت عبدالرزاق قادری الموسوی جعفر پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو صاحبزادے ہیں، حضرت سی شاہ احمد عبدالباسط قادری الموسوی سراج پاشا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید لطیف محی الدین قادری متین پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں شخصیات کا بھی بالکل مختصر سا ذکر کر دیں. میں نے بہت آپ کا ٹائم لے لیا، میں نہیں چاہتا تھا، مگر اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ اور آپ بولتے رہیں، میں سنتا رہوں. بہرحال ان دونوں شخصیات کا، پھر حضرت سید شاہ غوث محی الدین قادری الموسوی، اعظم پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان تینوں شخصیات کا اکٹھا ذکر فرما دیں. یوں تو اور شخصیات اس خانوادے میں ہیں اور بڑی خدمات اس خانوادے کی ہیں، تو بس ان تینوں کا بالکل مختصر صاحب ذکر کر دیں، پھر اپنی بات ہم انشاءاللہ ختم کر لیں. حضرت ڈاکٹر سید شاہ غوث محی الدین قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت وحید العصر کے جانشین تھے، اور آپ کے دادا کے یعنی چھوٹے بھائی وحید العصر کے چھوٹے بھائی کے پوترے حضرت سید احمد عبد الباسط قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید لطیف محی الدین قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو آپ کے اور میرے دونوں کے حقیقی ماموں ہیں. اور یہ تینوں کا ایک خصوصی وصف یہ تھا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس خانوادے میں پیدا ہوئے تھے، تو اپنے بزرگوں کے کمالات ان میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے. حضرت اعظم پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے دیکھا بہت علمی شخصیت تھی، بالکل، اور عربی زبان پر آپ کو عبور کامل دسترس تھی، اور شاعری پر بھی غیر معمولی، شاعری پر غیر معمولی ان کو کمانڈ حاصل تھا. بہت زبردست شاعر گزرے ہیں. اس کے علاوہ خانواد شریف کی جو مسجد ہے اس کے مسلح کی جو انہوں نے بزرگوں کے مسلح کی جو حفاظت فرمائی ہے، اور پھر اس منصب پر فائز رہے کئی سال تک، تو بہت سارے ایسے کمالات ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک الگ نشست درکار ہے، کیونکہ وہ بھی صاحب کمالات شخصیت گزری ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے علاوہ آپ کے اور میرے ماموں یہ دونوں حضرات، حضرت سراج پاشا اور حضرت متین پاشا علیہم الرحمہ، یہ دونوں انتہائی نیک اور متواضع شخصیات تھیں. ان کے پاس اخلاص، اخلاق اور خندہ پیشانی ان کا ایک خصوصی وصف تھا، اور یہ کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں، کبھی کسی پر غصے. دونوں بھائیوں کا ایک خصوصی بالکل آپ نے خود دیکھا جلال بھی نہیں آتی، ان کے پاس جمال ہی آتی. بالکل. بہرحال یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے سرکار موسیٰ قادری کے خانوادے کا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے، اور انشاءاللہ بڑے پیر کے کرم سے سلسلہ یقینی طور پر جاری رہے گا. آخری کوشچن میں کر لیتا ہوں. سرکار غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبا قادریہ کی ایک اصطلاح درج فرمائی. آج کل مختلف علاقوں میں بعض لوگ اس اصطلاح پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ سب قادریہ ہے کیا یہ اصطلاح ایک فرضی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ آخری کوشچن ہے، اس پر بات میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، سبا قادریہ ان 7 بزرگوں کو کہا جاتا ہے جو حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر کی صحیح ان نسب اولاد امجاد ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کے علاوہ حضور غوث پاک کی اولاد نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے خانوادے کے حضرات ہیں. جیسے آج میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ اپنے ننیالی بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، سرکار لوب علی کی اولاد امجاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو سرکار غلام علی قادری الموسوی نے وہ 7 بزرگان دین، اولیاء کاملین، اپنے وقت کے اقطاب جو حمات المبارکہ سے، جو ملک شام میں ہیں، بلاد الشام میں ہیں، وہاں جو آپ کے اور ہمارے اجداد، وہاں پہ 7 اجداد آرام فرمائے، جہاں سب سے پہلے بغداد کی سرزمین سے سیف الدین یحییٰ الحموی منتقل ہوئے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی اولاد کی ایک شاخ کچوچا بھی جاتی ہے. حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کی اولاد میں ہمارا ان کا سلسلہ نہیں جا کر مجتمع ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، وہ انہی کی اولاد تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو سبا قادریہ ہیں، یہ شام کے، بلاد الشام کے علاقے سے، حما شریف سے جو آئے تھے، اور ایک ہی صدی 2 صدی کے درمیان میں بہت زیادہ فرق آپس میں نہیں تھا. ایک دادا کی اولاد تھے، ایک ہی نسب تھا، 7 ہی، بلکہ حضرت میرا حسینی تو 7 ہی آئے تھے. بغدادی رحمۃ اللہ، سرکار لوب علی کی دونوں ایک ساتھ آئے تھے. وہ یہاں رک گئے، سرکار کرنول تشریف لے گئے. تو یہ سبا قادریہ خانوادے کی ایک اصطلاح ہے، اور یہ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ جو بزرگان دین تھے، اولیاء کاملین تھے، جو 7 لوگ تھے، ان کی جو خدمات ہیں وہ رہتی دنیا تک تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے دنیا یاد رکھے گی. اس لیے اس کو سبا قادریہ سے موسوم کیا گیا، تعبیر کیا گیا. تو اس اصطلاح سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ کسی اور بزرگ کی عظمت کے انکار کے لیے نہیں ہے، ایک پہچان کے لیے ہے. قطعی طور پر نہیں ہے. جیسے آج خانوادے مختلف ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں، کچوچا کا خانوادہ ہے، حیدرآباد کے اور خانوادے ہیں، خمیسی وغیرہ ہیں، تو یہ سبا قادریہ حموی شہزادہ گان ہیں جو حیدرآباد کی دکن کی سرزمین پر وارد ہوئے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے، بلکہ خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ ایک مختصر سا ذکر تھا سرکار موسیٰ قادری کا. خانوادے کی جو کتابیں ہیں، کیا وہ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں مخطوطات کی شکل میں، یا وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیے، خانوادے کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو اکثر ضائع ہو گئی ہیں. کچھ ناقدر لوگ ایسے گزرے ہیں سقوط دکن حیدرآباد کے بعد،
یہ جو حالات بڑے نازک ہوئے تھے تو لوگوں نے اس پر توجہ نہیں کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے جن کتابوں پر توجہ کی وہ مشکات النبوہ ہے، لطائف اللطیف ہے، یہ دو تو محفوظ ہیں الحمدللہ. در الدارین فی مناقب غوث الثقلین، اس کا بھی مخطوطہ مل گیا ہے. اچھا اور ماشاء اللہ. اس پر بھی کام ہو رہا ہے، جو سرکار پیرانی پیر غوث پاک کی فضائل و مناقب پر انتہائی خوبصورت کتاب ہے. اور در الدارین فی مناقب غوث الثقلین فارسی میں، فارسی زبان میں ہے، سرکار غلام علی شاہ صاحب. سرکار غلام علی شاہ. اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتابوں کی شروحات فرمائی ہیں. مثنوی مولائے روم کے 6 دفتر ہیں ماشاء اللہ. اور تصوف کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک الگ سے نشست انشاءاللہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ. بہرحال مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے دی قرآن اکیڈمی کو ٹائم دیا پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت میں، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات کہ سرکار موسیٰ قادری کے اس مبارک گھر میں حاضر ہو کر استفادے کا میں نے. تو میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ایک انتہائی علمی نشست تھی جس میں ہم نے بہت کچھ جانا سرکار غوث العظم دستگیر کے خانوادے کے حوالے سے، حیدرآباد میں سرکار موسیٰ قادری کا کیا پس منظر رہا اس حوالے سے. تو بہت خوبصورت گفتگو حضرت خطیب زمن مدظ اللہ العالی نے فرمائی. میں بڑا ممنون ہوں اور دی قرآن اکیڈمی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کے تعاون کی، آپ کے ساتھ کی، آپ کے علمی نشستوں کی دی قرآن اکیڈمی کو ضرورت ہے. ہم استفادہ آج کیا ہے، یہ استفادے کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو دراز ہوگا. صرف تصوف پر اور شخصیات پر نہیں بلکہ بالکل کرنٹ موضوعات پر بھی آپ سے انشاءاللہ آپ کے انسائٹس ہمیں حاصل کرنے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی بے پناہ ضرورت ہے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ نے پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت کے لیے ٹائم نکالا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.